آج کا جو عمل میں آپ کو پیش کروں گا یہ کلندر خاندان کا ہمارے عمل ہے، یعنی کہ خاندان کلندریہ کا اس عمل سے تعلق ہے، اور غوث محمد گوالیر رحمۃ اللہ علیہ اور کئی بزرگان دین اس اعمال کے، ان اسماء مبارک کے بہت بڑے صاحب دعوات گزرے ہیں، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت قدیمی اسماؤں کا علم ہے، یہ عمل ہے، یہ یعنی کہ آج کا جو عمل میں آپ کو تعلیم کروں گا یہ سریانی زبان کا ہے، اور سریانی زبان بہت قدیمی زبان ہے، یہاں تک کہ یہ وہ اسماء مبارک ہیں کہ جن اسماؤں کی برکتوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا تصرف رکھتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام اپنا تصرف رکھتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پہ اپنا تصرف رکھتے ہیں، اور یہ اتنے قدیمی اسماء مبارکیں ہیں کہ جب میں ان کے بارے میں، ان اسماؤں کے بارے میں پڑھ کر میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کے اعمال کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے اوپر رشک کریں گے کہ ایسے ایسے اسماء بھی گزرے ہیں، ایسے ایسے اسماء مبارک بھی موجود ہیں۔ یعنی کہ عملیات کی دنیا کے اندر ہم ہر وہ عمل آپ لوگوں کو تعلیم کریں گے جو ہمارے تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، اور کہتے ہیں کہ جو اسماء مبارک جس زبان کے ہوں اگر ان کو اسی زبان میں پڑھا جائے تو اس کی تاثیر دگنی ہو جاتی ہے۔ ان اسماء مبارکہ کے آگے کوئی جادو نہیں ٹک سکتا، ان اسماء مبارکہ کے آگے کسی قسم کے کوئی شیاطین نہیں ٹھہر سکتے، اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں بزرگان دین کہ جب ابتدائی وقت میں، کہ جب جناتوں کی یہاں پر حکومت تھی، جب جنات یہاں پہ سرکش ہوئے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لشکر لے کر مختلف ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ وہ ان شیاطین جناتوں کو صفایا کریں، کہ جب ملائکہ زمین پر اترے تھے، جب انہوں نے جناتوں کا قتل و غارت گری شروع کری تھی، تو کہتے ہیں کہ انہی اسماؤں کی برکتوں سے، اور یہ وہ اسماء ہیں کہ جن کو صرف پڑھ لینے سے، اور جناتوں نے اس کو اگر سن لیا تو ان اسماؤں کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اگر شیاطین جنات ہوتے ہیں تو اسی وقت جل جاتے ہیں یا وہ جگہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ان اسماؤں کا ورد کرنے والا، ان اسماؤں کو پڑھنے والا وہ ایک دائرہ، ایک ایسے روحانی اور ایک نوری حصار میں چلا جاتا ہے کہ اس کی آگ، اس کی شدت اس حد تک ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آسمان پہ جو جنات ہوتے ہیں نا وہ بھی اس کی حدت کو محسوس کرتے ہیں، یعنی کہ روح زمین کے جنات جو ہیں وہ اس کی حدت کو تو محسوس کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آسمانوں کے بھی جو جنات ہیں، جو مخلوقات ہیں نا، وہ اس کی حدت کو محسوس کرتے ہیں، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص ان اسماؤں کو پڑھتا ہے، یعنی کہ جو سریانی زبان کے اسماء مبارک ہیں، جو ان کو پڑھتا ہے، یہاں تک کہ ملائکہ اس اسماؤں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی صاحب دعوات ان اسماؤں کا ہو جاتا ہے نا تو فرشتے اس کی مدد کو ہم وقت رہتے ہیں، ایک مدد کے لیے آپ کے لیے جنات ہیں، ایک مدد کے لیے آپ کے ساتھ موکلان ہیں، ایک مدد کے آپ کے لیے ایوان ہیں، ایک مدد کے لیے آپ کے ساتھ سرخ جنات ہیں، لیکن کیا کمال کے بزرگ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، یعنی کہ ان اسماؤں کی تاثیر ہے، یہ وہ کون سے اسماء ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہمارا وہ ہے دعوت ملائکہ اربع کیا ہے اور کیسے ادا کی جاتی ہے اور کس طرح اس سے کام لیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو شوق ہے جناتوں کو دیکھنے کا،
جن لوگوں کو شوق ہے ان راہوں پہ چل کر عجائبات کو دیکھنے کا، وہ خالی ان اسماؤں کو اپنے ورد میں رکھ لیں، وہ عجائبات کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایسے پوشیدہ یہ اسماء مبارک ہیں۔ یہ اس کی اجازت جو ہوتی ہے نا وہ بھی بہت مشکل سے دی جاتی ہے، لیکن یہ عمل میں آپ لوگوں کو اس لیے تعلیم کر رہا ہوں کہ آپ اس کو اپنی بیاس کا حصہ بنائیں، اس کی بیاس، آپ کی بیاس کی شان یہ عمل ہوگا۔ یعنی کہ عملیات کے سلطان کے اندر جو اعمال میں آپ لوگوں کو تعلیم کروں گا، آپ نے اس کو اپنی بیاض میں نوٹ کرنا ہے۔ اعمال کیا ہے، وہ اسماء مبارک کیا ہیں، وہ اسماء مبارک جن کے بارے میں بزرگان نے فرمایا کہ یہ اسماء شمخیسیہ ہیں۔ کیا ہیں؟ اسماء شمخیسیہ۔ یہ وہ اسماء شمخیسیہ ہیں جو سریانی زبان میں اتارے گئے تھے، جو سریانی زبان میں اس کا تعلق ہے اس کا، اور اہل علم اور عاملین کے لیے یہ اسماء نیاب ترین، یعنی کہ نیاب ترین علوی خزانہ ہے۔ یہ اپنے اثرات میں یہ سریع تاثیر اور قوی الاثر ہیں۔ یعنی کہ یہ اسماء مبارک ایسے اسماء، ویسے اگر ان کی تعداد کو دیکھا جائے ان اسماء مبارکہ کی تو 26 ان کے اسماء مبارک کی تعداد ہے، لیکن عملیات کی دنیا میں زیادہ تر بزرگان دین نے صرف اور صرف 10 اسماء مبارکہ کو پڑھا ہے، اور ان 10 اسماء مبارک سے باقاعدہ وہ کام لیا کرتے تھے، اور اتنے سریع و تاثیر یہ اثر رکھتے ہیں کہ جن پر یہ اسم پڑھ لیا جائے یہ فی الفور اثر رکھتا ہے۔ یعنی کہ اسماء شمخیسیہ جو ورڈ ہے یہ سریانی زبان کا ورڈ ہے، اس کا مطلب بنتا ہے کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور یہ شان کس کی ہے اور یہ صفات کس کی ہے؟ یہ رب کی ذات کے ساتھ، یہ صرف اور صرف رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ اور یہ لفظ جو شمخیسہ ہے، اصل شمخیسیہ ہم اسماء مبارکوں کہیں گے، اور جب ہم ان اسماؤں کو پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے یا شمخیسہ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم کیا تھا۔ یہ اسم وہ اسم ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو کب تعلیم کیا تھا؟ کہ جب یہ روئے زمین پر آ گئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی سرزمین پر اتار دیا گیا تھا، اور حضرت اما حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا گیا تھا، کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اسم تعلیم کیا تھا۔ تب آدم علیہ السلام نے اس اسم کو اپنے ورد میں رکھا، اس اسم کو آپ نے پڑھا تو اس اسم کی برکت سے جو نا اما حوا آپ کو مل گئی تھی۔ یہ وہ اسم، اچھا یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ حضرت شیخ ابو عباس بونی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، غوث محمد گوالیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اس عمل کا ذکر کیا ہے۔ یہ میں سند کے ساتھ آپ کو یہ اسماء مبارک کا ترجمہ اور جو اس کی تاثیر ہے نا، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے بزرگوں سے رائج، ہمارے بزرگوں سے طریقے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلا آ رہا ہے۔ تو میں حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ ہمارے پاس خاندان کلندری شتاریہ کلندری سے ہمارے سلسلہ پہنچا تھا، اور شتاریہ خاندان میں ہمارے بڑے بڑے جلیل و قدر بزرگان دین گزرے ہیں، اور اس کی اجازت ہمارے پاس ہمارے میاں حضور کو حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے دی تھی، اور خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کو ان کے پیر و مرشد حضرت شیخ مظفر حسین شاہ صاحب نے دی تھی۔ ان کے پاس ان کی اجازت ترتیب وار سلاسل سے چلی آئی، اور خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے آپ مداریہ خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کے خانوادے کے اندر بہت سخت ریاضتیں کی جاتی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب آپ کسی کو یہ عمل بتاتے ہی نہیں تھے،
وہ تو میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے خود یہ عمل لیا تھا شمخیزہ کا، تو انہوں نے مجھے یہ عمل تعلیم کیا تھا۔ اب اسماء مبارکہ میں سب سے پہلا جو اسم ہے وہ یا شمخیزہ ہے، جس کا مطلب بنتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو دیا اور اس کی برکت سے اماں ہوا ملی، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حب کے لیے یہ اسم سمجھ لیں کہ حب والوں کے لیے اسم اس میں اعظم کہلاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس اسم کی برکت سے اماں ہوا مل گئیں، تو اگر کوئی شخص اپنے شیخ سے اپنے استادوں سے اس کی اجازت لے کے اس کا مکمل عمل کرتا ہے تو اس کی برکت سے وہ جس کو چاہتا ہے وہ مل جاتی ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے مل جاتا ہے اس کو۔ تو بزرگان نے فرماتے ہیں حب کے لیے یہ شمخیزہ کا جو عمل ہے نا، یہ بہت سری و تاثیر ہے۔ یہ ایسا ہے کہ یہ صدیوں کا سفر سمیٹ دیتا ہے، یہ وقت کی قید نہیں دیکھتا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ دنیاوی محبت کرے، وہ اپنے بزرگوں سے بھی محبت کرتا ہے نا، تو وہ اس کی نسبت سے اس کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ وقت کی قید سے مراد اگر کسی کو 100 سال ہو گئے گزرے ہوئے، کسی کو 200 سال ہو گئے گزرے ہوئے، کسی کو 1000 سال ہو گئے، کسی کو 500 سال ہو گئے، صرف اور صرف ان اسماؤں کی برکت ہے یہ، اور یہ خالصاً وہ اسم ہے کہ جو سریانی زبان کے ہیں، ان کو اسی زبان میں اگر پڑھا جائے نا تو یہ سری و تاثیر ہے۔ اس کے جو عدد بنتے ہیں نا وہ بنتے ہیں 1451، یعنی کہ 1451، یعنی کہ 1451، یہ اس کے عدد بنتے ہیں۔ اب جب کوئی شخص اس عدد کو اس تعداد میں اس کو ورد میں رکھتا ہے اور 40 دن مکمل کر لیتا ہے تو یہ عام لوگوں کا عمل ہوتا ہے جو دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، اس میں کامیابی ان کو مل جاتی ہے، ورنہ ہر اسم کو 1.25 لاکھ کی اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو یہ زکوٰۃ کبیر ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان اسماؤں کو ایک ایک کر کے بھی پڑھا جاتا ہے اور پورے 10 کے 10 اسماؤں کو بھی ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم دوسرے اسماء کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا اسماء ہے اسم ہے یا موا شتیسہ، یا موا شتیسہ، یعنی کہ اس کا لطف اور رحمت اپنے بندوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کس کی ذات ہے؟ یہ بھی رب کی ذات ہے۔ اچھا، یہ جو دوسرا اسم ہے نا یا موا شتیسہ، اچھا یہ وہ اسم ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ یا موا شتیسہ، یعنی کہ اس کا لطف، اس کی رحمت اپنے بندوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے عدد جو بنتے ہیں وہ 867 بنتے ہیں، یعنی کہ 867، 867 یعنی کہ 8 6 اور 7۔ اب اس کا جو تیسرا اسم ہے وہ ہے یا تئی خوجا، یا تئی خوجا، یعنی کہ اے ہر چیز پر غلبہ رکھنے والے، اے ہر چیز پر غلبہ رکھنے والے۔ اچھا، یہ وہ اسم ہے جو حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھوں کی ہتھیلی پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ کی ہتھیلی پر یہ اسم لکھا ہوا ہے، اور اس کے جو عدد بنتے ہیں، اس کے عدد بنتے ہیں 33 عدد بنتے ہیں اس کے۔ ابھی میں ان اسماؤں کے بارے میں اس کا ترجمہ اس کا بتا رہا ہوں، باقی آپ کو PDF بھی مل جائے گی، اور باقی اس کو کرنا کس طریقے سے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو ہے نا یہ تیسرا اسم ایسا اسم ہے کہ اس کا پڑھنے والا ہر چیز پر غلبہ پا لیتا ہے، یعنی کہ اگر کسی شیاطین جنات سے یا اس کا کسی جادوگر سے مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلے کے لیے یہ ایسے زبردست اسم ہے کہ یہ جادوگر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اس کے وجود، اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، چاہے وہ جادوگر جس نے اپنے عمل میں اپنی پوری زندگی صرف کی ہو۔ غلبہ اسی اسم کی برکت سے اس کو ملتا ہے جو اس کا عمل کرتا ہے، یعنی کہ جو شخص اگر ان اسماء مبارک کا عمل کر لیتا ہے نا تو وہ ہر اس چیز پر غالب آ جاتا ہے کہ جو ہر قسم کی نیگیٹیوٹی ہے،
جو ہر قسم کی جادو ہے، ہر قسم کی جنات. آج کل تو دیکھو نا جو کچھ بھی چل رہا ہے، اکثریت میں اگر میں کہوں تو جادو کے زور پر یہ سسٹم چل رہا ہے پورا. لیکن اس پر ہم غلبہ کیسے پا سکتے ہیں؟ اصل میں دراصل دیکھا جائے تو ہم اپنے جو ہمارے سلسلے کی تعلیمات تھی نا، ہمارے سلسلے میں جو بزرگان دین نے جو اعمال کیے ہوئے تھے نا، وہ اب سب ناپید ہوتے جا رہے ہیں. اب کوئی کسی کو عمل بتاتا نہیں ہے، اب کوئی عمل کرتا نہیں ہے، اب کوئی اس کا اہل نہیں ہوتا. آئی نا بس سمجھ میں. اسی لیے بھی بزرگان نے پھر یہ عمل لوگوں کو بتانا ختم کر دیا تھا انہوں نے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس دور حاضر کے لیے ان اعمال کا ہونا ہمارے پاس بہت ضروری ہے. ہمارا کام آپ کے اندر ایک جستجو پیدا کرنا ہے، ایک جنون پیدا کرنا ہے، ایک جذبہ کرنا ہے، تاکہ آپ روحانیت کا سفر کر کے اپنے بزرگوں کی سنتوں کو زندہ کر سکیں، کہ جن سنتوں کو ادا کرتے ہوئے انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی. ایک ہوتا ہے زبانی کلامی کہنا، ایک ہوتا ہے پریکٹیکلی آنا. اچھا پریکٹیکلی آنے کے لیے آپ کو کوئی سبق چاہیے، آپ کو کوئی کام چاہیے. ان اسماؤں کو پڑھ کر، جو اسماء شمخیصیہ ہیں، ان اسماؤں کو پڑھ کر آپ ہر چیز پر غالب آ سکتے ہو. آپ ہر قسم کے جو آپ پر مسلط ہیں نا، آپ ان کو شکست دے سکتے ہو، خود غلبہ کر سکتے ہو. جب تک بزرگوں نے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، پوری دنیا پہ حکومت کی. اور جب ان اسماؤں کو انہوں نے ترک کیا، سارے کے سارے پشت پر چلے گئے. کیوں بزرگان دین نے اتنی محنت کری تھی؟ کیوں جتنے بھی بڑے بڑے سپہ سالار گزرے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جیسے شیخ صلاح الدین ایوبی، کہ ایک سلطان حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم، ان کا تعلق کسی نہ کسی بزرگوں کی صحبت میں رہا ہے، کہ جنہوں نے ان کو کبھی کسی کو کوئی اسم تعلیم کیا، کبھی بادشاہ کو کوئی اسم تعلیم کیا، جن کی بادشاہتیں قائم تھیں. یعنی کہ وہ فقیر، وہ بزرگ کہ جنہوں نے تعلیم کی، وہ بادشاہ بن گئے. تو وہ کیا اسماء مبارک تھے کہ جس سے بادشاہت ملتی تھی؟ یہ وہی سریانی زبان کے اسم مبارک ہیں جن کو بزرگوں نے اپنے سینے میں رکھا. تو یا تئی حوجہ، اس کے عدد بنتے ہیں 33. اب جو چوتھا ہے نا، چوتھا ہے یا ای سی حجو. اچھا اس کا مطلب ہے وہ ذات جو گہرائیوں میں دیکھتی ہے. چوتھا ہے یا ای سی حجو، یعنی کہ وہ ذات جو گہرائیوں میں دیکھتی ہے. یہ اسم مبارک جو ہے نا، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے. یہ اسم مبارک کیا نام ہے سران، تم اس کو ذرا اسکرین پر لے کر آ جاؤ نفس مبارک کو، تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اسکرین شاٹ بھی لے لیں اور اپنے پاس محفوظ بھی کر لیں. اور چوتھا اسم جب پڑھتے ہیں ایک طرف ہٹا دو، ایک طرف سائڈ میں لگا دو بس تھوڑا سا، تاکہ میری تصویر آتی رہے اور باقی اسم مبارک دیکھتے رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے. یہ چوتھا جو ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ذات جو گہرائیوں کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے یہ اسم مبارک. اچھا پانچواں جو ہے نا وہ ہے یمل سی، پانچواں جو ہے یمل سی حتیہ، یعنی کہ وہ ذات جس کے کن کہنے سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے، یعنی کہ جس کے کہنے پہ ہر چیز وجود. اچھا چوتھے کا جو ہے نا، اس کے جو عدد بنتے ہیں وہ 591 بنتے ہیں، یعنی کہ 591. یہ اپنی بیان میں لکھتے رہنا. اچھا پانچواں جو اسماء مبارک ہے وہ ہے یا مل سی حتیہ، یعنی کہ وہ ذات جس کے کن کہنے سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے. اچھا اس کے جو عدد بنتے ہیں نا وہ بنتے ہیں 650. اچھا اب اس کی تاثیر کیا ہے؟ یہ اسم جو ہے نا، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ سورہ اسرافیل پر لکھا ہوا اسم ہے. یہ سورہ اسرافیل پر لکھا ہوا اسم ہے. یہ سورہ اسرافیل پر لکھا ہوا اسم ہے یہ. ٹھیک ہے.
اچھا اب جو چھٹا ہے نا وہ ہے شلی خوسا، یعنی کہ وہ ذات جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند فرمایا. اس کے جو عدد بنتے ہیں نا 1447 بنتے ہیں. اس کے عدد 1447 بنتے ہیں. اچھا یہ جو اسم ہے نا، جو چھٹا اسم ہے، چھٹا اسم کیا ہے؟ یا شلی خوسا. یہ شلی خوسا وہ ذات جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند فرمایا. یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پر لکھا ہوا ہے. بس ہٹا دو ابھی یہ، ٹھیک ہے. یہ آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا. باقی یہ میرے ہی چینل پر آپ کو جو نا کمیونٹی پر میں اس کی پوسٹ اپلوڈ کر دوں گا، آپ وہاں سے بھی لے لیجئے گا. چھٹا جو اسم ہے یا شلی خوسا، یعنی کہ وہ ذات جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند فرمایا، یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پر لکھا ہوا اسم مبارک ہے یہ، ٹھیک ہے. اب ساتواں جو اسم ہے وہ ہے یا رمو تتیفو، یعنی کہ وہ ذات جس سے بڑھ کر کوئی نہیں. اس کے جو عدد بنتے ہیں 735 عدد بنتے ہیں، یعنی کہ 735 عدد بنتے ہیں ساتواں. اچھا یہ وہ اسم ہے جو آفتاب پر لکھا ہوا اسم ہے، یعنی کہ اس اسم میں اس اسم کی برکت ہے کہ جو اس میں جو وہ اس میں جو آفتاب کے اوپر جو لکھا ہوا ہے یہ اسم مبارک جو ساتواں اسم ہے. اچھا آٹھواں جو اسم ہے یہ ہے یا مو مت کیفا، یعنی کہ اس جیسا کوئی نہیں اور وہ سنتا ہے اور وہ دیکھتا ہے. اس کے عدد بنتے ہیں 597 بنتے ہیں. اچھا ان اسم کے بارے میں فرماتے ہیں بزرگان دین کہ اس اسم کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پڑھا تھا تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور ان کو حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے تھے ان کو. یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آنکھیں روشن ہوئی تھی نا، جب وہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کو جو آپ نے پیش کیا تھا، جو آپ جس کو چوما تھا آپ نے، تو ان اسماؤں کا آپ نے کثرت سے ورد کیا تھا. کن اسماء کا؟ کہ جو ہے یا مو مت کیفا، اس جیسا کوئی نہیں، وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے. اچھا نواں جو اسم ہے اس کا یہ ہے یا قدو حجتب، یعنی کہ وہ ذات جو اپنے بندوں کو تنگی سے نجات دیتی ہے. اس کے جو عدد ہے نا 52 بنتے ہیں. اچھا بزرگان دین ان اسماء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ اسم مبارک ہے جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے اسی نام کی قوت سے عرش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھتے ہیں. یعنی کہ ایک یہ بھی ان کی تسبیح ہے، ایک یہ بھی ان کے وہ ہے کہ جن کی برکت سے وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے اسی نام کی قوت سے عرش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں. اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عام شخص یا کوئی عاملین حضرات خالی اس اسم مبارک کو اپنے وجد میں رکھتا ہے، اس کے جو عدد بنتے ہیں 52، تو اس کو وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا. رزق میں کشادگی کے لیے، خیر و برکت کے لیے یہ اسم بہت سریع و تاثیر ہے. اچھا اب میں آتا ہوں 10ویں اسم پر. 10واں اسم جو ہے وہ ہے تفو، یعنی کہ وہ جو ماں کے پیٹ میں ننھے بچوں کی پرورش کرتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں ننھے بچوں کی پرورش کرتا ہے. اس کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 640 عدد بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے اسی نام کی برکتوں سے کھلتے ہیں. یہ وہ اسماء مبارک ہیں. ابھی یہ وہ صرف 10 اسماء مبارک میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں. اب یہ 10 اسماء مبارک آپ اس کو اپنے پاس اپنے بیان میں نوٹ کر لیں اور یہ اسماء مبارک اس کے اسی ترتیب سے اس کو لکھ بھی لیجیے گا، اس کے اعداد بھی لکھ لیجیے گا. اب ایک دفعہ عدد اور سن لیں کہ سب سے پہلا جو اسم ہے اس کے 1451 بنتے ہیں، دوسرے اسم کے 867 یعنی کہ 867 بنتے ہیں، تیسرے کے 33 بنتے ہیں، چوتھے کے 591 بنتے ہیں اور چوتھے کے 591 بنتے ہیں، پانچویں کے 650 یعنی کہ 650 بنتے ہیں اور چھٹے کے 1447 یعنی کہ 1447 بنتے ہیں، ساتویں کے 735 بنتے ہیں، آٹھویں کے یعنی کہ 597 یعنی کہ 597 بنتے ہیں اور 9ویں اسم کے 52 یعنی کہ 52 بنتے ہیں اور 10ویں اسم کے بنتے ہیں 640 یعنی کہ 640. یہ اعداد بھی نوٹ کر لیجئے گا. اب ہم اس کو تصدیقی جو دعوت ہے اس کے جو طریقہ کار مختلف بزرگان دین نے اس کو طریقہ کار تعلیم فرمائے ہیں. تو اس کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے
چاند کی ابتدا وقت میں اس کو شروع کرنا ہوتا ہے اور ان اسماؤں کو 1002 بار پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ ان اسماؤں کو 1002 بار یہ پڑھا جائے گا اور 40 دن میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ ایک طریقہ کار ترتیب تو اس کی یہ کہ اس میں جلالی اور جمالی دونوں فرض ہوتا ہے اور احرام باندھ کر یہ عمل کیا جاتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اس کی دعوت ملائکہ اربعہ دیتے ہیں، تو وہ باقاعدہ طور پہ پورے 40 دن کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں جو بالکل اعتکاف کر لیتے ہیں۔ یہ اتنے سریع و تاثیر عمل ہیں کہ اس میں باقاعدہ طور پہ یہ کہتے ہیں بزرگان دین کہ اس میں جو تسخیر کا عمل ہے نا، تمام اعمال تسخیرات میں سب سے کمال و سلطان کا عمل اس عمل کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان کی مدد فرمائیں جو ان اسماؤں کی دعوت دے رہا ہے، یعنی کہ وہ اسم جو حضرت جبرائیل کے پر لکھے ہوں، وہ اسم جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا ہو، وہ اسم جو سورہ اسرافیل پر لکھا ہو، وہ اسم جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں پر لکھا ہو، وہ اسم جو آفتاب پر لکھا ہو، وہ اسم جو حضرت یعقوب علیہ السلام پڑھ کر جن کے آنکھیں کی روشنی بحال ہوئی، ان کو حضرت یوسف مل گئے، وہ اسم جو حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم کیا، تو ان اسموں کی کیا تاثیر ہوگی۔ کہتے ہیں بزرگان دین کہ جو شخص ان اسماؤں کو خالی اپنے ورد میں رکھتا ہے، اس کو اپنے ورد میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کو 10 مرتبہ روزانہ پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، بعض بزرگ تعلیم کرتے ہیں تاکہ یہ پہلے یاد ہو جائیں۔ سریانی زبان ہے، اس کی ادائیگی ظاہر سی بات ہے ہر شخص آسانی کے ساتھ نہیں ہوتی، تو اس میں ہم نے اس کو رومن میں بھی لکھ دیا تاکہ اگر جو شخص رومن زبان میں اس کو یاد کرنا چاہے وہ اس کو یاد کر سکتا ہے۔ تو ان اسماؤں کے پڑھنے کے طریقہ کار یہ ہیں کہ اگر اس کو 1002 بار 40 دن پڑھا جائے پرہیز کے ساتھ، احرام باندھ کے ایک جگہ اعتکاف کر کے، تو وہ بہت سریع و تاثیر عمل ہوتا ہے۔ اس عمل کرنے کے بعد پھر عامل کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا، یہ بات یاد رکھنا کہ یہ ہر عمل ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا۔ میں آپ کو یقیناً ہر دن ایک نیا عمل بتاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ دوسرے دن کرنے بیٹھ جائیں، وہ صرف اپنے پاس تحریر کریں، اپنے پاس نوٹ کریں، اپنے پاس لکھیں، کرنا نہیں ہے۔ آئی بار سمجھ، جو آپ کے عمل چل رہے ہیں پہلے آپ وہی عمل کنٹینیو رکھیں، اس کے بعد جب زندگی وفا کرے تب وہ عمل کر لیں۔ اب یقیناً اگر میرے ساتھ کوئی پہلا شخص آتا ہے، اگر کوئی یہ چیز دیکھتا ہے، اس کی دیکھیں، ایک بات یاد رکھنا کہ ہر عمل ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، لیکن میں ہر ایک کے لیے ہوں جو عمل تعلیم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے صرف ایک کو فوکس نہیں کرنا ہوتا۔ میرے پاس الحمدللہ پورا ایک ہمارا سلسلہ ہے کہ جس کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ اب جو جس زبان میں جس شخص نے یہ ان اسماؤں کو پڑھا ہوگا، ان اسماؤں کو دیکھا ہوگا، جو ان اسماؤں کو سنے گا، یقیناً وہ اس کے قریب آئے گا۔ جب وہ اس کے عمل مکمل کر لے گا تو اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئی بس ہم نے اس عمل پڑھنے والے کے اوپر جادو ذرہ برابر بھی اثر نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ جب کسی کو عملیات کی دنیا میں یا ایسی دنیا کے اندر کہ جہاں پہ شر بہت زیادہ تیزی سے پھیلا ہوتا ہے، جب جادو اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے نا، تو پھر بزرگان دین اپنے ایسے لوگوں کو، چیدہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں ان اسماؤں کی برکتوں سے، ان اسماؤں کے ذریعے، تاکہ جو شر تیزی سے پھیل رہا ہے، جو جادو تیزی سے پھیل رہا ہے، اس پر غلبہ پانے کے لیے۔ ان اسماؤں کی یہ برکت ہے کہ یہ ہر قسم کے جو شیاطینی اثرات ہیں، نظر بد ہے، حاسدین ہیں، دشمن ہیں، دشمن ظاہری ہوں، دشمن باطنی ہوں، کوئی بھی دشمن ہو، سب کو وہ اپنے اندر سلب کرنے کی یہ اسماء مبارک قوت رکھتے ہیں۔ یہ بہت سریع و تاثیر اثر ہے۔ اور عام لوگ رزق میں خیر و برکت کے لیے ان اسماؤں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر صرف 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا جائے، یا 10 مرتبہ خالی سورج غروب اور سورج طلوع ہوتے وقت پڑھ لیا جائے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو کسی قسم کا وہ محتاج نہیں ہوتا، اور اس کے رزق میں کثرت سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اس کے رزق میں تھوڑا سا مجھے پانی بھی پلانا، اس کے رزق میں کثرت سے ہے پانی، کثرت سے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آپ اپنی بیاض میں اس چیز کو تحریر کریں، اس چیز کو نوٹ کر لیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے فائدے تو اتنے ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ اچھا، اب اس کا دوسرا طریقہ یہ کہ ہر اسم یہ توڑ کر پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، ان اسماؤں کو اس ترتیب سے بھی پڑھا جاتا ہے کہ جیسے اب ہم نے صرف ایک اسم پڑھنا ہے، یا شمخیزہ، اللہم یا شمخیزہ، اللہم یا شمخیزہ، اللہم یا شمخیزہ، اللہم یا شمخیزہ، یہ ہم نے 1000 بار پڑھا جائے گا۔ ہم 1000 بار جب ہم اس کو پڑھیں گے
اور جب 40 دن مکمل ہو جائیں گے پھر ہم دوسرا اسم لیں گے، پھر لیں گے اللہم یا موا شتیسہ، اللہم یا موا شتیسہ، اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں، اور یا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو آپ۔ اللہم کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ آپ پر ہوگا، اور یا کے ساتھ پڑھیں گے وہ ندا کے ساتھ ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ہر اسم کو ہزار بار بھی 40 روز تک پڑھا جا سکتا ہے۔ جو شخص اس ترتیب سے بھی اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو وہ اس کا عامل بن جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، جیسے میں نے بتایا کہ حب کے لیے یا شم خیصہ کا عمل ہے، اگر کوئی شخص یہ شم خیصہ کے جو عدد بنتے ہیں نا، اسی عدد کو اپنے نام کے عدد کے ساتھ ملا کر پڑھ لے حب کے لیے تو وہ فائدہ دیتا ہے۔ یعنی کہ اپنے نام کے عدد کے ساتھ نہیں، بلکہ جس کے لیے کیا جائے گا اس کے نام کے عدد نکال کے اس کو ملا کے اس کو پڑھے گا تو وہ اس کو جس کے لیے کرے گا ملنے کے لیے وہ اس کو مل جائے گا۔ اب جیسے حب کے لیے میں کسی کے لیے کرتا ہوں، اب میں نے 1451 عدد میرے اس کے بن رہے ہیں، اور تقریباً 1000 عدد بن رہا ہے یا 700 عدد کسی اور کے بن رہا ہے جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں۔ اچھا، میں نے اپنے نام کے عدد نہیں ملانا، میں نے اس کے نام کے عدد ملانا ہے جس کے لیے میں وہ کام کروں گا۔ اس کے نام کے عدد ملا لیے، جتنے عدد بنے گے نا اتنی مرتبہ پڑھا جائے گا۔ کتنے دن پڑھا جائے گا ان تمام عدد کی کیلکولیشن کر لینا، جو ایک مفرد عدد آئے گا، جیسے 9 بنتا ہے 9 دن کر لیں، 8 بنتا ہے 8 دن کر لیں، 7 دن کر لیں۔ تو یہ حب کے لیے سمجھ لیں کہ بہترین عمل ہے یہ بھی، صرف یہ اسم، ہر اسم کی تاثیر اپنی الگ الگ ہے۔ ہر اسم کے اندر روحانیت کا اور عجائبات کی دنیا کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اگر یوں کہوں میں، کائنات کے اگر عجائبات کی دنیا میں اگر 10 دروازے ہیں نا، تو ہر دروازہ ہر اسم کے برکتوں سے کھلتا چلا جائے گا۔ یعنی کہ انسان سب کچھ ایسے اپنے ہتھیلی پہ ان عجائبات کو، دنیا کو دیکھتا ہے اور پھر دیکھتا رہتا ہے اس کو، یعنی کہ وہ مقام حیرت سے پھر وہ ماں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اسماء ہیں جو ان اسماؤں کی برکتوں سے آپ ہر قسم کا اپنا کام آسانی کے ساتھ کر سکتے۔ ایک بات یاد رکھنا، عملیات کے سلطان کے اندر جو میں اعمال تعلیم کرتا ہوں نا، وہ عام لوگوں کے لیے تو بہت کم ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں وہ اپنی بیاضوں کو نوٹ کرتے رہیں، تحریر کرتے رہیں، پھر وہ ان کو پتہ لگے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا اعمال اس کو تعلیم کرے تھے، اور اس کی اجازت ہمیں ہمارے پیر و مرشد سے ہوئی ہے، اور ان اسماؤں کے ساتھ ہمارے میاں حضور کو جو اس کی اجازت ہوئی تھی وہ قلندریہ خاندان سے ہوئی تھی، اور قلندریہ خاندان کے یہ وہ اسماء مبارک ہیں جن کو باطنی اسماء مبارک سے، یعنی کہ اسرار سے اس کو پکارا گیا ہے۔ اور میاں حضور نے تو بہت کم ان اسماؤں کا ذکر کیا ہے لیکن بہت کم کیا ہے، کیونکہ لوگ ان اسماؤں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگوں کو صرف چھوٹے چھوٹے عمل چاہیے ہوتے ہیں، بس چھوٹے چھوٹے عمل دے دو بس ہمارے لیے کافی ہیں، لیکن وہ جو ہمارے سلسلے کی تعلیمات ہیں، جو ہمارے سلسلے کے اعمال ہیں، کہ جن کو پڑھ کر بندہ اگر خاک پر ہے تو وہ عرش پہ بیٹھ جاتا ہے جا کر۔ اور یہ نہیں کہ سالوں میں، چند مہینوں میں، چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں، کہ جب تقدیریں بدلنی ہوتی ہیں ان اسماؤں سے تو آن دا اسپاٹ بدل جاتی ہیں۔ اچھا، اب جن اسماؤں کے جو میں نے عادات بتائے ہیں نا، ان عاداتوں سے بھی اگر سمپل جس مقصد کے لیے پڑھ لیا جائے اس میں اس کو کامیابی ہوتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ اسماء شم خیصیہ تھا، جو میں نے آپ کو تعلیم کر دیا۔ اس کے طریقہ کار میں نے آپ کو تعلیم کر دی ہے، پڑھنے کے میں نے طریقہ کار بتا